السلام علیکم ایوری ون، آئی ایم بیک ود دا نیکسٹ ایپیسوڈ. ناول مد مقابل بائی عمار احمد کی آج قسط نمبر 2 ہے. 9 سال بعد. ان 9 سالوں میں زندگی اپنے ڈگر پر رواں رہی تھی. کچھ حالات و واقعات نے اپنا اثر ضرور چھوڑا تھا، مگر زندگی بہرحال چل رہی تھی. انٹرمیڈیٹ کے امتحانات کا آج آخری پرچہ تھا. ایک مشہور کالج کے کمرہ امتحان میں اس وقت تمام طالبات اپنے اپنے پرچوں کے ساتھ مصروف تھیں. وقت ختم ہونے میں ابھی 20 منٹ مزید باقی تھے. اختتامی وقت قریب آنے کی وجہ سے جہاں سب لڑکیاں تیزی سے لکھنے میں مصروف تھیں، وہیں کلاس کی تیسری قطار میں بائیں طرف والی نشست پر بیٹھی لڑکی ہاتھ میں پین پکڑے اپنے کاپی کے صفحات کا جائزہ لے رہی تھی. تھوڑے صحت مند جسم کی مالک اس لڑکی نے بالوں کو درمیان میں کیچر لگا کر بند کیا ہوا تھا اور سر پر دوپٹہ بھی لیا ہوا تھا، جسے بالوں کے ساتھ ہی ایک کلپ لگا کر جوڑا ہوا تھا. ہر صفحہ پلٹنے کے بعد وہ اپنی بڑی بڑی خوبصورت آنکھوں سے ایک نظر اپنے بائیں جانب سیدھ میں سب سے آخر میں بیٹھی طلبہ پر ڈالتی تھی اور پھر اپنی کاپی کے اگلے صفحے کا جائزہ لینے لگتی تھی. اس کی کاپی کے آخری 2 صفحات پلٹنا رہ گئے تھے جب اس نے ایک بار پھر اپنے بائیں طرف والی طالبہ کو دیکھا تو اسے محسوس ہوا کہ جیسے وہ طالبہ اپنی نشست سے اٹھنے والی ہے. یہ دیکھ کر اس نے جھٹ سے اپنی کاپی بند کی، پین اور دوسرا سامان باکس میں ڈالنے لگی اور پھر بستہ تیار کر کے جب اس بار بائیں طرف سر گھما کر دیکھا تو اس کی مطلوبہ طالبہ اپنی نشست سے کھڑی ہو کر اپنا یونیفارم درست کر رہی تھی. یہ دیکھ کر وہ تیزی سے اٹھی اور بھاگنے کے انداز میں تیز تیز قدم اٹھاتی جلدی سے جا کر نگران امتحان کو اپنی کاپی تھما کر کمرے سے باہر نکل گئی. اس کو اس طرح جلد بازی میں جاتا دیکھ کر اس کی پچھلی نشست پر بیٹھی طالبہ نے مسکرا کر اپنا سر دائیں بائیں ہلایا اور پھر اپنے پرچے کی طرف متوجہ ہو گئی. ہبا. اپنا نام سن کر لان میں ایک بینچ پر بیٹھی اس لڑکی نے آواز کی سمت دیکھا اور ایک مسکراہٹ کے ساتھ اٹھ کر سامنے کلاس سے باہر آنے والی لڑکی کی طرف چل پڑی. کیسا رہا پیپر؟ ہبا نے اس لڑکی کے پاس پہنچ کر سوال کیا. بس بہن، ہو گیا، جان چھٹی. وہ لڑکی جس کا نام فریحہ تھا اور ہبا کی بہترین دوست تھی، اس نے جواب دیا. ہبا کے مقابلے میں تھوڑی اسمارٹ ہونے کے سبب وہ زیادہ پرکشش دکھائی دیتی تھی. اس کے بال ہبا کے مقابلے میں کچھ کم لمبے تھے جنہیں اس نے کھلا چھوڑا ہوا تھا، البتہ بہت سلیقے سے دوپٹہ سر پر موجود تھا جو تمام بالوں کو چھپا رہا تھا. تو نہیں پوچھے گی میرا پیپر کیسا گیا؟ ہبا نے اس کے ساتھ کالج کے باہر جانے والے راستے کی طرف مڑتے ہوئے پوچھا. اب وہ دونوں دوسری لڑکیوں کے ساتھ لمبی راہداری سے گزر رہی تھیں. تو اندر جو حرکت کر کے آئی تھی وہ دیکھی تھی میں نے. فریحہ نے اسے کچھ دیر پہلی والی حرکت یاد دلائی. ہاں، تو وہ امبر ہر پیپر میں جہالت دکھا کر سب سے پہلے باہر جا رہی تھی، جیسے کوئی بڑی پوزیشن ہولڈر ہو. بس آج آخری پیپر تھا تو پہلے میں باہر آ گئی، اس نے وضاحت دی. یہ ویسے کوئی اتنی بڑی بات نہیں تھی کہ تو اس سے مقابلہ شروع کر دے. خیر، اب تو امتحان ختم ہو گئے، شکر ہے بھائی، فریحہ نے اسے سمجھایا. اچھا، اب کیا پلان ہے؟ ہبا نے پوچھا. وہ لوگ اب کالج کے مرکزی دروازے کے قریب تھے. میرا پلان ہے کہ میں ایک بہت لمبی نیند لے کر سوؤں گی، فریحہ نے میم کو طول دے کر کہا. ایسے کون سے کوئی بہت پہاڑ توڑ لیے ہیں تو نے جو لمبی نیند چاہیے تھکن اتارنے کے لیے؟ ہبا نے اس کی نقل اتارتے ہوئے پوچھا. دیکھو، یہ جو تم پڑھاکو لوگ ہوتے ہو نا، تم ہماری حالت کو نہیں سمجھتے. تم لوگ مزے سے لے آتے ہو 80-85% اور ہمارے اماں ابا بیچارے ہو جاتے ہیں احساس کمتری کا شکار، اور پھر وہ ہم پر بھی دباؤ ڈالتے ہیں کہ ہم بھی تمہاری طرح پڑھیں. اب ان کو کون سمجھائے کہ ہر انسان کا الگ ٹیلنٹ ہوتا ہے. اور فریحہ سعید یہ رٹے لگانے کے لیے پیدا نہیں ہوئی. پھر بھی بہت محنت کی ہے میں نے، رات کو جاگ جاگ کر نیٹ فلکس پر سیریز دیکھتے دیکھتے پڑھائی بھی کی ہے. اب آرام تو بنتا ہے نا. فریحہ نے تقریر ختم کی تو ہبا جو منہ پر ہاتھ رکھ کر ہنسی روکنے کی کوشش کر رہی تھی وہ پوری طرح ہنسنے لگی. اب وہ لوگ گاڑی کے پاس پہنچ گئے تھے. فریحہ سعید ہبا سلطان کے والد طارق سلطان کے بزنس پارٹنر کیسر سعید کی بیٹی تھی.
وہ اسکول کے زمانے سے ہبا کے ساتھ تھی۔ ہبا کے والد نے گاڑی بھیجی تھی جس میں اب وہ دونوں بیٹھ چکی تھیں۔ ڈرائیور کے سامنے وہ دونوں بات نہیں کرتی تھیں۔ راستے میں ایک اسٹور کے پاس رک کر ڈرائیور گھر کے لیے کچھ سامان لینے گیا تو وہ دونوں پھر شروع ہو گئیں۔ یار، میں نے سوچا تھا کہ پیپر کے بعد ہم کچھ پلان کریں گے۔ ہبا نے وہیں سے بات شروع کی جہاں کچھ دیر پہلے ختم کی تھی۔ اس ہم میں سے مجھے مائنس کر دیں آپ۔ میں اگلے 6 مہینے کے لیے آپ سے لا تعلقی کا اعلان کرتی ہوں۔ بی ایس اسلامک لرننگ کے ایڈمیشن 6 مہینے بعد ہے، تو اب 6 مہینے بعد ہی آپ کو مزید میری کمپنی نصیب ہوگی انشاءاللہ، فریحہ نے سادگی سے کہا۔ ویسے ایک بات ہے، بہت ہی کوئی ہائی لیول کی بے شرم اور خود غرض ترین عورت ہے تو۔ ہبا کو اس کی بات پر غصہ آ گیا۔ میں اس کمپلیمنٹ، تعریف کے طور پر لیتی ہوں، فریحہ نے مزید ڈھٹائی سے کہا۔ یار فریحہ، مسئلہ یہ ہے کہ اگر اس ہم میں سے تجھے مائنس کر دوں گی تو باقی میں اکیلی بچوں گی، اور مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ کیا اگلے 6 مہینے تک تو بس سوتی رہے گی؟ ہبا نے حیرت سے پوچھا۔ بالکل، فریحہ نے جواب دیا۔ میں نے سنا تھا کہ کچھوا کئی 100 سال تک سوتا رہتا ہے، اس کے بعد تو دوسری جانور ہوگی جو اتنا لمبا سوئے گی، ہبا نے غصے سے کہا اور پھر سامنے دیکھنے لگی۔ نہیں، میں نے موویز بھی دیکھنی ہے اور بھی کام ہوں گے، مگر ٹینشن نہیں ہوگی بس۔ ویسے تیرا کیا پلان ہے؟ فریحہ نے اس سے پوچھا۔ فی الحال پریکٹیکلز ہیں، اس کے بعد ابو نے چھٹی پر لے کر جانے کا کہا تھا، تو وہیں جانا ہوگا، اور وہاں سے واپس آ کر پھر امی ابو کو راضی کرنا ہے تیرے ساتھ ایڈمیشن لینے کے لیے۔ بس امی چاہتی ہیں کہ میں اس فیلڈ میں نہ آؤں، اور وجہ تجھے معلوم ہے۔ ہبا نے اسے اپنے منصوبے کے متعلق بتایا۔ مطلب تم نے اور انکل نے مل کر آنٹی کو راضی کرنا ہوگا نا؟ فریحہ نے ہنس کر کہا۔ وہ جانتی تھی کہ طارق سلطان اپنی بیٹی کی بات کبھی نہیں ٹالتے۔ ہاں یار، ایسا ہی ہے، اور اس کے لیے مجھے تیری مدد کی ضرورت بھی پڑ سکتی ہے، کر دے گی نا ہیلپ؟ ہبا نے اس سے پوچھا۔ فکر مت کر یار، I'll never let go, I promise I'll never let go جیک۔ فریحہ نے کسی انگریزی فلم کا ڈائلاگ بول کر اس کو تسلی دی۔ ہبا سے بات کرتے ہوئے وہ اکثر فلموں کے مکالمے، مشہور اقوال، اشعار اور گانوں کے بول کا استعمال کرتی رہتی تھی۔ اسے فلمیں دیکھنے اور ناولز پڑھنے کا شوق تھا، جبکہ ہبا دینی کتابیں پڑھنے کے علاوہ آن لائن اسلامی لیکچر سننا پسند کرتی تھی۔ اب یہ کس فلم کا ڈائلاگ مارا ہے تو نے؟ ہبا نے اس سے پوچھا۔ یہ مشہور فلم ٹائٹینک کا ڈائلاگ ہے، جو فلم کی ہیروئن ہیرو کا ہاتھ تھام کر اس سے کہتی ہے جب جہاز ڈوب چکا ہوتا ہے اور وہ دونوں ایک لکڑی کے تختے کے سہارے کسی امداد کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں، فریحہ نے تفصیل بتائی۔ تو پھر وہ اس کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑتی؟ ہبا نے اس مرتبہ کافی دلچسپی سے پوچھا۔ بالکل، زبان کی پکی ہوتی ہے وہ میری طرح۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ وہ تختے کے اوپر بیٹھی ہوتی ہے جبکہ ہیرو آدھا برف کے پانی میں ہوتا ہے، اور پھر جب امدادی کشتی آتی ہے تب تک وہ سردی سے ٹھٹر کر مر جاتا ہے، تو وہ بیچاری اس کا ہاتھ چھوڑ کر اس کی لاش پانی میں پھینک دیتی ہے اور خود امدادی کشتی کے ساتھ جان بچا کر چلی جاتی ہے۔ فریحہ نے معصومیت سے جملہ مکمل کیا تو ہبا کی آنکھیں پہلے حیرت سے پھیل گئیں اور پھر اسے ہنسی آ گئی۔ اس نے فریحہ کے ہاتھ پر تالی مار کر کہا، واقعی تیرے جیسی تھی بھئی، یہ تو نے بھی یہی کرنا ہے میرے ساتھ۔ ابھی وہ ہنس رہی تھیں کہ ڈرائیور سامان لے کر آ گیا اور وہ لوگ خاموش ہو کر اپنی منزل کی طرف چل پڑے۔ وہ سندھ مدرسۃ الاسلام کے سامنے سے گزرتی ہوئی اپنے فلیٹ کی بلڈنگ کی طرف جا رہی تھی۔ اس کے ساتھ کالج کی دوسری لڑکیاں بھی وہاں سے گزر رہی تھیں، مگر اپنے گھنگریالے بالوں کی وجہ سے وہ سب سے الگ نظر آتی تھی۔ اس نے بالوں میں دائیں بائیں 2 چوٹیاں باندھی ہوئی تھیں، جبکہ درمیان سے بال ویسے ہی کھلے چھوڑ دیے تھے۔ سر پر دوپٹہ لیا ہوا تھا، مگر اس کے بال کافی لمبے ہونے کی وجہ سے دونوں چوٹیاں دوپٹے سے باہر آ رہی تھیں۔ دوپہر میں گرمی کی وجہ سے اس وقت وہاں آس پاس رش کم تھا۔ وہیں دکانوں پر نظر ڈالتے ہوئے اس کی نگاہ پھولوں کی دکان پر گئی تو ایک لمحے کے لیے سوچا کہ پھول خرید لے، مگر پھر گھر کے ماحول کا خیال آتے ہی یہ بات اس نے ذہن سے جھٹک دی۔ اسے بچپن سے پھول بہت پسند تھے،
وہ اکثر اسکول سے واپسی پر گلاب، چنبیلی یا کوئی اور پھول لیتی ہوئی گھر جایا کرتی تھی۔ پھول کبھی ماں یا بھائی کو دے دیا کرتی تھی اور کبھی اپنے کمرے میں ٹیبل پر رکھ لیتی تھی، مگر اب گھر میں جیسے مسلسل خزاں کا موسم آ گیا تھا، اور اس لیے اس نے بھی کافی عرصے سے پھول خریدنا چھوڑ دیے تھے۔ اس کے علاوہ فٹنس کا بھی اسے بہت شوق تھا، جس کی وجہ سے وہ کافی دبلی پتلی نظر آتی تھی۔ آج اس کے انٹرمیڈیٹ کے امتحانات ختم ہو گئے تھے۔ اسے خوش ہونا چاہیے تھا، مگر وہ پریشان تھی۔ اس کی مصروفیت ختم ہو گئی تھی اور اب آگے کی پڑھائی اگر ہوتی بھی تو اس سے پہلے جو وقفہ تھا وہ وقت اسے گھر پر ہی گزارنا تھا۔ انہی سوچوں کے ساتھ اس نے بلڈنگ کی سیڑھیاں چڑھ کر فلیٹ کے دروازے کے پاس پہنچ کر بیل بجائی۔ دروازہ زارا نے کھولا اور اس کو دیکھ کر بے دلی سے واپس اندر کی طرف چلی گئی۔ یاسمین نے اندر آ کر دروازہ بند کر دیا۔ ان 9 سالوں میں اکبر بحیثیت سپروائزر طارق سلطان کے ساتھ ہی کام کرتا رہا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ اس نے پچھلا 2 کمرے کا فلیٹ چھوڑ کر یہ 3 کمروں کا فلیٹ کرائے پر لے لیا تھا، جہاں ایک اوپن لاؤنج تھا اور پھر لاؤنج سے ہی تینوں کمروں میں داخل ہونے کے دروازے بنے ہوئے تھے۔ مستقل نوکری ہونے کی وجہ سے مالی حالت پہلے سے کافی بہتر ہو گئی تھی، مگر ساتھ ہی اکبر کی مصروفیت بھی بڑھ گئی تھی۔ سلام ماما، اس نے اندر آ کر ماں کی طرف دیکھ کر کہا، جو لاؤنج کے ساتھ بنے کچن میں برتن سمیٹ رہی تھی۔ سلام، ختم ہو گئے امتحان تمہارے؟ زارا نے سلام کا جواب دے کر سپاٹ لہجے میں پوچھا۔ جی، اس نے مختصر جواب دیا۔ چلو اب عاشر کے پاس بیٹھو، مجھے کام پر جانا ہے، اور اس کا خیال رکھنا۔ زارا اسے نصیحت کر کے اپنا بیگ اٹھا کر دروازے سے باہر چلی گئی۔ وہ ماں کے جانے کے بعد بھی کچھ دیر وہیں کھڑی باہر دروازے کو دیکھتی رہی، اور پھر اپنا بیگ وہیں ٹیبل پر رکھ کر کچن کے دائیں طرف والے دروازے سے اندر کمرے میں داخل ہو گئی۔ اس کمرے کے ایک کونے میں چھوٹا بیڈ تھا، جس پر 14 سال کا عاشر بیٹھا کوئی کتاب پڑھ رہا تھا۔ بیڈ کے ساتھ ہی سہارا لے کر چلنے والی ایک لکڑی کی سٹک رکھی ہوئی تھی۔ یاسمین نے کمرے میں داخل ہو کر ایک طرف رکھی کرسی پر بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ سلام عاشر، پڑھائی ہو رہی ہے؟ سلام، جی آپ بھی، اور آپ کے پیپر ختم؟ عاشر نے سلام کا جواب دے کر پوچھا۔ ہاں بھئی، شکر ہے، ہو ہی گئے ختم۔ اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی شکر ادا کیا۔ اب آگے کیا کرو گی آپ؟ وہ گھر کے ماحول سے واقف تھا، اس لیے بہن سے پوچھا۔ پتہ نہیں، دیکھو ابھی پریکٹیکلز ہیں، پھر دیکھتے ہیں کیا کرنا ہے، یاسمین نے جواب دیا۔ چلو آپ ریلیکس کرو، پھر مجھے کچھ کام ہوا تو مس کال دے دوں گا آپ کو۔ عاشر نے اپنے دائیں طرف رکھے موبائل کی طرف اشارہ کر کے کہا تو یاسمین ٹھیک ہے کہہ کر وہاں سے چلی گئی۔ اس نے دوسرے کمرے میں جا کر الماری سے کپڑے نکالے اور پھر فریش ہو کر کپڑے بدل کر سو گئی۔ رات لاؤنج میں کھانے کی ٹیبل پر وہ چاروں بیٹھے ہوئے تھے۔ رات کا کھانا وہ کبھی کبھار ساتھ کر لیا کرتے تھے، ورنہ اکبر زیادہ تر دیر سے ہی گھر لوٹتا تھا۔ سب کھانے میں مصروف تھے جب اکبر نے گفتگو کا آغاز کیا۔ ایگزامز کیسے رہے آپ کے پرنسس؟ وہ اکثر یاسمین کو یہی کہتا تھا۔ بہت اچھے پاپا، بس اب پریکٹیکلز رہ گئے ہیں، اس نے مسکرا کر بتایا۔ وہ مسکراتے ہوئے بہت پیاری لگتی تھی، مگر مسکراہٹ اب اس کے چہرے پہ کم ہی آتی تھی۔ ہماری بیٹی پڑھائی میں بہت اچھی ہے، پریکٹیکلز بھی خیر سے ہو جائیں گے دیکھنا۔ اچھا، آپ کو پاس ہونے پر کیا گفٹ چاہیے یہ بتائیں؟ اکبر نے پوچھا۔ گفٹ کی کیا ضرورت ہے، سب کچھ تو ہے اس کے پاس۔ یاسمین سے پہلے زارا بول پڑی۔ زارا، میں نے اپنی پرنسس سے وعدہ کیا تھا، اور یہ ہم باپ بیٹی کا معاملہ ہے بھائی، تم اس میں نہ بولو۔ اکبر نے بہت نرمی سے کہا۔ پاپا مجھے نیا موبائل چاہیے، یہ والا 2 سال سے یوز کر رہی ہوں میں، یاسمین نے اپنا موبائل دکھاتے ہوئے کہا۔ ہاں، زارا کچھ کہنے لگی تو اکبر نے اسے روک دیا، پھر بیٹی سے مخاطب ہوا۔ ٹھیک ہے، آپ کو جو موبائل چاہیے آپ مجھے اس کی پکچر بھیج دینا، وہ آپ کو مل جائے گا، اکبر نے کہا تو یاسمین کا چہرہ کھل اٹھا۔ تھینک یو سو مچ پاپا، اس نے محبت سے کہا۔ اینی تھنگ فار یو پرنسس، اکبر نے بھی پیار سے جواب دیا۔
اکبر، تم نے لیپ ٹاپ بھی لا کر دیا ہوا ہے، اب نیا موبائل بھی دے رہے ہو، کم از کم اسے پیسوں کی رینج تو بتا دو۔ اگر وہ ₹1,00,000 کا مانگ لے گی تو وہ بھی لے کر دے دو گے کیا؟ زارا نے ایک اور اعتراض کیا۔ دیکھو، لیپ ٹاپ ضروری ہے آج کل بچوں کی تعلیم کے لیے، اور وہ بہت سمجھدار ہے، اسے اپنے پاپا کی رینج کا پتہ ہے۔ پھر بھی اگر وہ ₹1,00,000 کا مانگتی ہے تو میں لے کر دے دوں گا، میرے لیے مسئلہ نہیں ہے اب۔ اکبر نے اس کو تسلی دی۔ جی پاپا، میں 10 سے 15,000 تک کا کوئی لوں گی، یاسمین نے ماں کی مزید تسلی کے لیے بتایا۔ ٹھیک ہے بیٹا، اکبر نے کہا۔ بیٹا، آپ نے بھی کچھ منگوانا ہے تو بتا دو، کوئی گیم یا کوئی اور پسند کی چیز؟ یاسمین سے بات مکمل کر کے اکبر نے عاشر سے پوچھا۔ نہیں پاپا، ابھی نہیں، کچھ ٹائم میں ایگزامز ہیں میرے، اس کے بعد بتا دوں گا آپ کو، عاشر نے مسکرا کر باپ کو بتایا۔ اچھا پاپا، مجھے آگے انجینئرنگ پڑھنی ہے، یاسمین نے موقع غنیمت جان کر اپنی خواہش کا اظہار کر دیا۔ کس لیے پڑھنی ہے انجینئرنگ تم کو؟ انٹر کر لیا، اب گھر پر بیٹھو اور بھائی کو سنبھالو۔ زارا نے اکبر کے کہنے سے پہلے ہی فیصلہ سنا دیا۔ ماما، میں رکھتی ہوں اس کا خیال، آپ پوچھ لیں عاشر سے، آپ بار بار مت کہا کریں مجھے۔ یاسمین اس کی بات پر چڑھ گئی تھی۔ دیکھ رہے ہو تم اکبر، اب یہ مجھ سے بحث کرنے لگی ہے۔ زارا نے اکبر سے شکایت کی، جو اس اچانک بحث پر پریشان ہو گیا تھا۔ عاشر اس دوران خاموش تھا، وہ ویسے بھی کم ہی بولا کرتا تھا، یا شاید اس حادثے کے بعد خاموش ہو گیا تھا۔ زارا، تم 2 منٹ مجھے بات کرنے دو، اکبر نے اسے خاموش کرایا اور یاسمین سے مخاطب ہوا۔ بیٹا، آپ انجینئر بن کر کیا کرو گی؟ ڈاکٹر بنو تو بات بھی ہے کہ نوکری پھر بھی مل جائے گی، مگر انجینئر، وہ بھی لڑکی کو نوکری نہیں ملتی یہاں۔ اکبر کی بات سن کر زارا کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی تھیں، مگر وہ خاموش رہی۔ پاپا، میرا انٹرسٹ نہیں ہے میڈیکل میں، اور جاب تو قسمت سے ملتی ہے، مگر میں کوشش کرنا چاہتی ہوں، پڑھنا چاہتی ہوں آگے، پلیز، اس نے بہت بے چارگی سے التجا کی۔ ہمارے معاشرے میں لڑکیوں کو تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھی گڑ گڑانا پڑتا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ پڑھ لینا، بس ماما کو بھائی کے حوالے سے کوئی شکایت نہ ہو۔ اکبر نے اجازت دی تو خوشی سے اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ آئی لو یو پاپا، وہ کہہ کر اکبر کے گلے لگ گئی۔ زارا نے اب بھی کچھ نہیں کہا۔ اتنے میں عاشر اپنا کھانا ختم کر کے اٹھنے لگا۔ اسے دیکھ کر یاسمین اپنی کرسی کے پاس سے پیچھے نکلنے لگی تاکہ اسے کمرے تک جانے میں مدد کرے۔ تبھی زارا نے اسے مخاطب کر کے کہا، یاسمین، بھائی کو روم تک چھوڑاؤ۔ پاپا، آپ دیکھ رہے ہیں، میں جا رہی تھی، مگر مما کو مجھے بار بار بولنا ہے بس، اس نے رک کر باقاعدہ روتے ہوئے باپ سے کہا۔ وہ بار بار کی ایک ہی نصیحت سے تنگ آ گئی تھی۔ پہلے پہل وہ نظر انداز کر کے سن لیتی تھی، مگر اب نہ چاہتے ہوئے بھی وہ ماں کو جواب دینے لگی تھی، جس سے گھر کا ماحول مزید بگڑ رہا تھا۔ بیٹا، آپ بھائی کو لے کر اندر جائیں، اکبر نے کہا تو وہ اپنے آنسو صاف کرتی عاشر کو لے کر کمرے میں چلی گئی۔ زارا، کیا ہو گیا ہے یار تمہیں، وہ بیٹی ہے تمہاری، اکبر نے اسے بہت پیار سے یاد کرایا۔ ہاں تو میں نے کیا کر دیا ایسا؟ ماں کیا کچھ نہیں کہہ سکتی بیٹی کو؟ آپ کے لاڈ پیار نے بگاڑ دیا ہے اسے، دیکھا کیسے پلٹ کر جواب دینے لگی ہے وہ۔ زارا پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں تھی۔ ایسے بار بار کہنے سے انسان تنگ ہو جاتا ہے یار، تم کچن میں روز برتن دھونے کے لیے اٹھو اور اسی وقت میں تمہیں کہوں کہ زارا برتن دھو دو تو کیسا لگے گا تم کو؟ اکبر نے پھر سمجھانے کی کوشش کی۔ میں نے کسی کام کا نہیں بولا، عاشر کا خیال رکھنے کا ہی کہا تھا، اس نے پھر وضاحت دی۔ خدا کا واسطہ ہے زارا، 2 سال ہو گئے ہیں اب اس واقعے کو، بھول جاؤ، وہ عاشر کی بہن ہے، اس کی بہت کیئر کرتی ہے وہ، اکبر نے ہاتھ جوڑ کر کہا۔ کیسے بھول جاؤں میں اکبر، نہیں جاتا میرے ذہن سے وہ واقعہ، کتنے خواب تھے میرے عاشر کے لیے، سب ختم ہو گئے، کاش وہ سب نہ ہوا ہوتا اکبر، کاش۔ وہ اکبر کے کندھے پر سر رکھ کر رونے لگی تھی۔ ایسا نہیں کہتے کچھ ختم نہیں ہوا، خداوند کی یہی مرضی تھی زارا، ہم دعا کریں گے تو عاشر ٹھیک ہو جائے گا جلدی۔ روتے نہیں، اگر تم رونے لگ جاؤ گی تو عاشر کیا سوچے گا؟ اکبر اسے اندر کمرے میں لے گیا، مگر عاشر کے کمرے سے نکلتی ہوئی یاسمین نے ماں کو روتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ وہ عاشر کے سونے تک اس کے کمرے میں ہی لیٹی رہتی تھی۔
عاشر بیڈ پر جبکہ وہ نیچے زمین پر گدا بچھا کر لیٹ جاتی تھی۔ باپ نے بہت کہا تھا کہ عاشر کے کمرے میں ایک اور چھوٹا بیڈ لے آتے ہیں، مگر اس نے منع کر دیا تھا۔ عاشر کے سونے کے بعد وہ اپنے کمرے میں جا کر لیٹ جاتی تھی۔ ابھی اتنی رات نہیں ہوئی تھی مگر گھر کے کشیدہ ماحول کی وجہ سے سب جلدی جلدی سونے لیٹ گئے تھے۔ وہ بھی لیٹی ہوئی اس وقت اپنا بچپن یاد کر رہی تھی، جب عاشر چھوٹا تھا اور وہ ماں کے ساتھ کھیلا کرتی تھی۔ پھر چرچ جاتے وقت بھی وہ خود سے بار بار ماں کا ہاتھ پکڑ لیتی تھی، جب ماں ایک ہاتھ سے عاشر کو پکڑے چل رہی ہوتی تھی۔ ہر اتوار کو زارا اس کے سر میں تیل لگایا کرتی تھی اور وہ فرمائش کر کے دیر تک سر کی مالش کرواتی تھی۔ اس کے اچھے نمبروں سے پاس ہونے پر زارا اسے گھر آتے ہی گلے لگا کر پیار کرتی تھی، پھر اس کی پسند کا کھانا بناتی تھی۔ یادوں کی فلم آگے بڑھتے بڑھتے اس موڑ پر آ گئی تھی جہاں سے اس کا ہنستا کھیلتا خاندان یکدم خاموش ہو گیا تھا۔ اس کے میٹرک بورڈ کے امتحانات سے پہلے اسکول میں آخری امتحانات چل رہے تھے، ساتھ میں عاشر کے بھی امتحانات ہو رہے تھے۔ وہ عاشر کو ساتھ لے کر اسکول جاتی تھی۔ کبھی دیر ہو جاتی تو وہ پہلے اکیلے ہی اسکول چلی جاتی تھی اور عاشر کو زارا اسکول چھوڑتی تھی۔ واپسی میں دونوں بہن بھائی ساتھ آتے تھے۔ ان کے اسکول کے راستے میں ہائی وے کی ایک سڑک پڑتی تھی جہاں بہت تیز ٹریفک ہوا کرتا تھا، اس لیے زارا عاشر کو اکیلے اسکول نہیں بھیجتی تھی۔ اس دن یاسمین اسکول جانے کے لیے تیار تھی۔ اسے تھوڑا پہلے اسکول پہنچ کر دوستوں سے کچھ چیزیں پوچھنی تھیں۔ زارا عاشر کو یونیفارم دے کر اس کا بستہ تیار کر رہی تھی۔ ماما آج آپ لے آئیے گا عاشر کو، اس نے ابھی ناشتہ بھی کرنا ہے، مجھے کچھ کام ہے، میں جا رہی ہوں، یاسمین نے کمرے سے باہر آ کر ماں سے گلے مل کر کہا۔ اسے نہیں پتہ تھا کہ اس کے بعد وہ پھر کب ماں سے گلے ملے گی۔